اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، یوٹیوب میں خوش آمدید ناظرین۔ آج میری ویڈیو کا موضوع ہے قربانی واجب ہونے کے شرائط۔ ناظرین کرام، اگر یہ سب جاننا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، اور ناظرین ویڈیو فل واچ کیجیے گا، پسند آنے پر لائک ضرور کیجیے گا۔ لائک کرنے میں کچھ نہیں جاتا مگر ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ چلیں شروع کرتی ہوں۔ قربانی واجب ہونے کے شرائط۔ مسئلہ: قربانی واجب ہونے کے شرائط یہ ہیں۔ نمبر 1، اسلام یعنی غیر مسلمین قربانی واجب نہیں۔ نمبر 2، اقامت یعنی مقیم ہونا، مسافر پر واجب نہیں۔ نمبر 3، تو نگری یعنی مالک نصاب ہونا، یعنی یہاں مالداری سے مراد وہی ہے جس سے صدقہ فطرہ واجب ہوتا ہے، وہ مراد نہیں جس سے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ نمبر 4، حریت یعنی آزاد ہونا، جو آزاد نہ ہو اس پر قربانی واجب نہیں، کہ غلام کے پاس مال ہی نہیں، لہٰذا عبادت مالیہ مداس پر واجب نہیں۔ مرد ہونا اس کے لیے شرط نہیں، عورتوں پر بھی واجب ہوتی ہے جس طرح مردوں پر واجب ہوتی ہے۔ اس کے لیے بلوغ شرط ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے، اور نابالغ پر واجب ہے تو آیا خود اس اویس کے مال سے قربانی کی جائے یا اس کا باپ اپنے مال سے قربانی کرے گا؟ ظاہر ہے روایت یہ ہے کہ نہ خود نابالغ پر واجب ہے، نہ اس کی طرف سے اس کے باپ پر واجب ہے، اور اسی پر فتویٰ ہے۔ ناظرین کرام، قربانی واجب ہونے کے لیے کتنا مال ہونا چاہیے؟ ہر بالغ مقیم مسلمان مرد عورت مالک نصاب پر قربانی واجب ہے۔ مالک نصاب ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس شخص کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اتنی مالیت کی رقم، یا اتنی مالیت کا تجارت کا مال، یا اتنی مالیت کی حاجت نسیہ کے علاوہ سامان ہو، اس پر اللہ عز و جل بندوں کا اتنا قرضہ نہ ہو جسے ادا کر کے ذکر کردہ نصاب باقی نہ رہے۔ فقہائے کرام زوجہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حاجت اشریا یعنی ضروریات زندگی سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کی عموماً انسان کو ضرورت ہوتی ہے اور ان کے بغیر گزر اوقات میں شدید تنگی دشواری محسوس ہوتی ہے، جیسے رہنے کا گھر، پہننے کے کپڑے، سواری، علم دین سے متعلق کتابیں اور پیشے سے متعلق اوزار وغیرہ۔ اگر حاجت نسیہ کی تعریف پیش نظر رکھی جائے تو بخوبی معلوم ہوگا کہ ہمارے گھروں میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو حاجت اصلیہ میں شامل نہیں، چنانچہ اگر ان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ گئی تو قربانی واجب ہوگی۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت دین و ملت مولانا شاد امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ سے سوال کیا گیا کہ اگر زید کے پاس مکان سکونت یعنی رہائش مکان کے علاوہ ایک اور یعنی مزید ہوں تو اس پر قربانی واجب ہوگی یا نہیں؟ واجب جواب میں ہوا کہ واجب ہے، جبکہ وہ مکان تنہا یا اس کے اور مال سے حاجت اصلیہ سے زائد ہو، مل کر 56 روپے یعنی اتنی مالیت کے جو 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو کی قیمت کو پہنچے، اگرچہ ان مکانوں کو کرائے پر چلاتا ہو یا خالی پڑے ہوں یا ساری زمین پر، بلکہ اگر مکان پر سکونت اتنا بڑا ہے کہ اس کا ایک حصہ اس شخص کے جاڑے یعنی سردی اور گرمی دونوں کی سکونت رہائش کے لیے کافی ہو، اور دوسرا حصہ حاجت سے زیادہ، اور اس دوسرے حصے کی قیمت تنہا یا اسی قسم کے حاجت اصلیہ سے زائد مل کر نصاب تک پہنچے، جب بھی قربانی واجب ہے۔ وقت کے اندر شرائط پائے گئے تو ہی قربانی واجب ہوگی۔ ناظرین کرام، مال اور دیگر شرائط قربانی کے ایام یعنی 10 ذی الحجہ حرام کی صبح شادی سے لے کر 12 ذی الحجہ
حرام کے غروب آفتاب تک میں پائے جائیں جبھی قربانی واجب ہوگی۔ اس کا مسئلہ بیان کرتے ہو حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی عظمہ رحمۃ اللہ علیہ بحر شریعت میں فرماتے ہیں، یہ ضروری نہیں کہ 10ویں ہی کو قربانی کر ڈالے، اس کے لیے گنجائش ہے کہ پورے وقت میں جب چاہے کرے، لہٰذا ابتدائی وقت میں 10 ذی الحجہ کی صبح اس کا اہل نہ تھا تو جواب کے شرائط نہیں پائے جاتے، اور آخر وقت میں یعنی 12 ذی الحجہ کو غروب آفتاب سے پہلے اہل ہو گیا، یعنی وجوب کی شرائط پائے گئے تو اس پر واجب ہو گئی۔ اگر ابتدائی وقت میں واجب تھی اور ابھی قربانی کی نہیں اور آخری وقت میں شرائط جاتے رہے تو قربانی واجب نہ رہی۔ ناظرین کرام، اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر آل کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔